والسلام على رسول الله أما بعد وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان في وفد ثقيف رجل مجزوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع۔ مسلم شریف کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے ثقیف کا، یہ قبیلہ ہے، یہ خاندان کا نام ہے ثقیف، تو قبیلے ثقیف کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا بیعت کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے کی بیعت لیتے تھے۔ اسلام میں آنے کے بعد یہ سب اعمال کرنا ہے، ان سب باتوں سے بچنا ہے، تو ہاتھ میں ہاتھ ملا کر صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد بیعت کرتے تھے۔ تو ایک جماعت آئی، ایک وفد آیا بیعت کرنے کے لیے، اس میں سے ایک جذامی آدمی تھا، جذامی جسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا انا قد بایعناک فارجع، ہم نے آپ سے زبانی بیعت لے لی ہے، آپ دور ہی سے چلے جائیے۔ سب سے اللہ کے نبی ہاتھ میں ہاتھ ملا کے بیعت لیے، جذامی سے ہاتھ نہیں ملائے اور کہا کہ آپ سے ہم زبانی بیعت لے لیے۔ دیکھیے یہاں پر اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بیماریوں سے احتیاط برتنا چاہیے، اور خاص کر وہ بیماریاں جو اللہ کے حکم سے ایک سے دوسرے تک پھیلتی ہیں، پھیلنے والی بیماریوں سے خاص کر احتیاط برتنا چاہیے۔ یہ حدیث ہم کو یہی پیغام دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں جذامی کے ساتھ کھانا کھایا ہے۔ ایک برتن ہے، جذامی بھی اسی میں سے کھا رہا ہے اور اللہ کے نبی بھی اسی میں سے کھا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بیماری از خود پھیلتی نہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ ایک جذامی سے اللہ کے نبی دور رہے، ایک جذامی سے اللہ کے نبی ایک ہی برتن میں مل کے کھانا کھائے۔ ایک اور حدیث میں ہے فر من المجذوم فرارک من الاسد، آپ نے حکم دیا مجذوم جذامی آدمی، کوڑ کی بیماری والا آدمی کو دیکھ کر اتنا دوری اختیار کرو جتنی دوری تم شیر سے اختیار کرتے ہو۔ تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری خود سے پھیلتی نہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کی بیماری مجھے نہیں لگتی، میری بیماری آپ کو نہیں لگتی، یہ عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہاں یاد رکھنے کی وہ یہ کہ چونکہ دنیا اسباب پر قائم ہے، ہر انسان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، دنیا ظاہری اسباب پہ قائم ہے، اس لیے بیماریوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ بیمار سے قریب ہونے سے بیماری لگنے کا اندیشہ ہے، اس لیے احتیاط بھی کرنا چاہیے۔ آج دنیا بھر میں کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے سب پریشان ہیں۔ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور خاص کر عبادتوں میں بھی بہت ساری تبدیلی آ گئی۔ سماجی فاصلے کے ساتھ دور دور کھڑے ہونا اور مصافحہ کرنے سے انکار کرنا۔ بعض لوگ کیا ہیں، جذباتی فتوے دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دور دور کھڑے ہونے سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ مصافحہ نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ان کو اللہ پر بھروسہ نہیں۔ دیکھیے آپ جو ہے ایک پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ایک پہلو ہے، دوسرے پہلو کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔
دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنے کی بھی تعلیم اللہ نے ہی دی ہے، شریعت نے ہی دی ہے۔ تو اس اللہ پہ بھروسے اور بھروسہ نہ ہونے کی یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ احتیاط بھی شریعت کا عین حکم ہے۔ لہذا 2-3 باتیں ہم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ حدیث آج کے زمانے میں ہم کو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم کو بھی بچنا ہے بیماری سے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیماری سے احتیاط کرنے کے لیے ویکسین لگانا چاہیے۔ ویکسین لگانے کی بھی شریعت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیا دلیل؟ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر 7 اجوا کھجور کھانے کا حکم دیا ہے اور کہا 7 اجوا کھجور کھاؤ زہر اور سحر کے اثر سے بچنے کے لیے۔ زہر کے اثر سے بھی بچیں گے، سحر کے اثر سے بھی بچیں گے۔ سحر کا مطلب جادو۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں بیماری آنے سے پہلے، وقت سے پہلے بیماری سے بچنے کے لیے دوا استعمال کرنا ہے۔ تو ویکسین جو لوگ لگاتے ہیں بیماری آنے سے پہلے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اور خاص کر رمضان کے مہینے میں بہت سارے بھائی سوالات کرتے رہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا روزے کی حالت میں ویکسین لگا سکتے ہیں؟ تو علماء کرام نے اجازت دی ہے، روزے کی حالت میں آپ ویکسین لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویکسین جو ہے یہ غذائیت کا کام نہیں دیتا، بلکہ وہ دوا کا کام دیتا ہے۔ تمہارے معدے میں غذا کے طور پر، طاقت کے طور پر نہیں جاتا ویکسین، وہ تمہارے عضلات میں اور تمہارے جسم میں وہ پہنچتا ہے بس۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے، جذباتی باتیں کرتے رہیں گے، نہیں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے میں ایسے ہی رہوں گا، تو دیکھیے آپ کی وجہ سے اگر یہ بیماری پھیل رہی ہے تو آپ کی وجہ سے اسلام بدنام ہوگا۔ دنیا کہے گی کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس جان کی کوئی قیمت نہیں، مسلمانوں کے پاس جان کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام میں جان کا کوئی وزن نہیں۔ حالانکہ اسلام میں جان کی بڑی قیمت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان کسی انسان کو مرڈر کر دیتا ہے، بغیر کسی حق کے جان لے لیتا ہے، اس کو اتنا گناہ ملے گا جتنا سارے انسانوں کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، تو ہماری وجہ سے ایک آدمی مر گیا تو پوری انسانیت کو مارنے کا گناہ آپ کو مل سکتا ہے۔ تو اسلام میں جان کی اتنی قیمت ہے۔ تو لہٰذا احتیاطی تدابیر ان آج کے سچویشن میں، آج کی صورتحال میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو اختیار کرنا چاہیے۔ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان حدیثوں پر نظر رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔